بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وقال عز وجل وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین محترم خواتین، بہنوں، اللہ عز و جل ہمارے اس مسجد مبارک میں جمع ہونے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنائیں، اور جب بھی کوئی قوم، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے 4 فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نمبر 1 یہ کہ ہم بیٹھنے سے نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں بیٹھنے سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہو کہ سکون و اطمینان پر نازل فرماتا ہے سوائے مسجد کے۔ نمبر 2 غشیتہم الرحمہ، اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ فرشتے رحمت والے اس مجلس کے مبارک ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ عز و جل اپنے مقرب فرشتوں میں ان بندوں کی تعریف کرتا ہے کہ دیکھو میری تعریف میں، میرے دین کی فضیلت میں میرے گھر میں جمع ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آج جو بات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں مومن کس طرح سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، اور فتنے کیا ہوتے ہیں۔ فتنہ، لفظ فتنہ ہم تو جانتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی استعمال کرتے ہیں۔ فتنہ ایک عام چیز ہے، لفظ فتنہ سے ہی خوف لگتا ہے۔ فتنہ یا فتنے آزمائش کو کہتے ہیں، مشکلات کو کہتے ہیں، مصیبتوں کو کہتے ہیں، اور ہماری زندگی میں یہ تمام چیزیں بدرج اتم اب سے نہیں، جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے موجود ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا، فرشتوں نے کہا ان کو کیوں بنا رہے ہو؟ نحن نسبح و نقدس لک، ہم آپ کی عبادت کے لیے، تسبیح پڑھنے کے لیے، تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ تو یسفک الدماء، خون بہائیں گے، دنگا فساد کریں گے زمین پر، تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ آدم علیہ السلام کے بنانے پہ اعتراض کیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، جس مقصد کے لیے۔ اور اللہ عز و جل نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کو اللہ نے فضیلت دی ہے بہت ساری مخلوقات میں، کیونکہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں اشرف المخلوقات، مخلوقات میں اللہ نے اس کو اشرف بنایا، سب سے زیادہ شرافت والا، عزت والا، تکریم والا، بزرگی والا انسان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اعتراض کرنے پر پھر انہی فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ ہماری فضیلت بہت بڑی ہے، اس قابل ہوں جب کہ آپ کی فضیلت پر آپ کی تکریم کی جائے، اور آپ قابل ہی نہ ہوں تو عزت کون کرے گا؟ نوکری اس کو ملتی ہے جس کے پاس ڈگری اچھی ہے، جتنی ڈگری ہے اتنی تنخواہ ملتی ہے، جتنی آپ کے پاس نالج ہے، جتنا آپ کا
کوالٹی ہے اسی حساب سے دنیا میں آپ کی پوزیشن ملتی ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی ایسے ہی ہے، بلا علم کے، بلا دین کے آج ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہیں ایک لمبی فہرست ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کیا لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بلکہ ان کو آزمایا جائے گا۔ آزمانا اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ عز و جل نے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے بعض تم میں سے دوسرے لوگوں کو بعض یعنی آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے فتنوں میں؟ اللہ نے خود سوال کیا ہے۔ اور فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ایسے فتنوں سے ڈرو جب فتنہ آتا ہے تو خش و خاشاک سب کو لے کے چلا جاتا ہے۔ سیلاب آئے، دنگا فساد ہو شہر میں، اور زلزلے آئیں، جس قسم کا بھی فتنہ جب کسی سوسائٹی میں آتا ہے تو وہ سب کو سمیٹ کے لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے کہا خاص لوگوں کو نہیں ہوتا، سب کو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو اچھے اور برے سب اس کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی بستی پر، کسی شہر پر، تو وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا سب کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لیتا ہے عذاب میں، فتنوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں، مگر حساب الگ الگ ہوگا۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو الگ الگ سب کا فیصلہ ہوگا۔ جو قابل عذاب نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا درجہ دے گا، ان کے درجات بلند فرمائے گا اس آزمائش میں، اور جو قابل اعتراض ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ فتنے دو قسم ہم تقسیم کر سکتے ہیں فتنوں کو، ایک ہے دینی فتنے اور ایک ہے دنیاوی فتنے۔ دینی فتنے، دنیاوی فتنے، آپ اس طرح سمجھ لیں اس کو، شکوک اور شبہات۔ شکوک اور شبہات یہ ہے دینی فتنے، اور ایک فتنے ہیں رغبتوں کے، خواہشوں کے، شہوتوں کے، یہ ہے دنیاوی فتنے۔ شکوک و شبہات کے فتنے جس میں دین کے فتنے شامل ہیں، جیسے حضرت معاذ ابن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، سلسلہ بات کا چلا فتنوں کا، تو حضرت عمر نے پوچھا آپ میں سے کس کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو فتنوں کے بارے میں بتایا؟ حضرت معاذ نے کہا، حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آدمی فتنوں میں مبتلا ہوگا اپنے اہل و عیال میں اور اپنے مال میں، اپنے پڑوسی میں، یہ سب فتنوں کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کو ہدایت دے، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ان فتنوں کے بارے میں تمج کموج البحر، ایسا فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ جس میں سمندر کی لہروں کی طرح ایک بعد دیگرے مسلسل آتے ہوں گے، ایسے فتنوں کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت حذیفہ نے کہا میں جانتا ہوں۔ بولے آپ ہی کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ اس کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب السر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان مانے جاتے تھے، یعنی بہت ساری راز کی باتیں حضرت حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتایا۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا
کہ یہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا، جب کھلے گا تو پھر بند نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یہ دروازہ کھلے گا بند نہیں ہوگا؟ بولے ہاں یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات چلی، اس کے بعد حضرت عمر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا یہ فتنوں کا دروازہ کون ہے؟ بولے حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر ہیں؟ بولے اس بات کو حضرت عمر جانتے ہیں؟ بولے ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں، ویسے ہی جیسے دن رات کے بعد آنا یقینی ہے ویسے ہی وہ جانتے ہیں دروازہ ٹوٹ جائے گا، اور حضرت عمر کی موت فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت علی کا زمانہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنوں اتنے زیادہ، جنگ جمل، جنگ صفین، صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئی اور بہت سارے صحابہ قتل کر دیے گئے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ گئے۔ تو یہ فتنے، کچھ لوگوں نے حضرت علی سے کہا حضرت ابوبکر کا زمانہ تھا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، فتنے اتنے نہیں تھے، اور یہ فتنوں کا زمانہ آپ کے زمانے پوری شدت کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے زمانے میں فتنے اس لیے ہیں کہ عمر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے زمانے میں ہم جیسے لوگ تھے تو فتنے نہیں تھے، اور آج آپ جیسے لوگ ہیں تو فتنوں کا یہ دورہ چل رہا ہے۔ تو جیسے لوگ ویسے فتنے، جیسی حکومت ویسی رعایا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں فتنوں کا دورہ ہے، دین کا، ایمان کا، علم کا اور دنیا کا، شہوتوں کا، اولاد کا، خواہشوں کا، اتنی فتنوں کا اتنی فہرست ہے کہ ہم اس کو شمار کریں گے تو بہت ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، فتنے اول زمانے سے لے کر یہ قیامت تک رہے گا۔ یہ فتنے اس لیے اللہ نے رکھا ہے کہ ان فتنوں میں کون اللہ عز و جل کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد کون مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں لگا کون رہتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 34 مرتبہ فتنوں کا ذکر ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جیسے سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ایک دوسرے کو فتنہ ہمارے درمیان اللہ نے رکھا ہے۔ اسی طرح سے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا فتنہ قتل سے زیادہ وزن رکھتا ہے، یعنی قتل کرنا، ایک آدمی کو ایک آدمی قتل کر دے گا، لیکن فتنہ سارے معاشرے کو ختم کر دے گا۔ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا حیدرآباد میں جو چلتے تھے، الحمدللہ وہ صورتحال ابھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے فتنے ہیں۔ یہ فتنوں کا سب سے ایک اہم ریجن کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں، ہمارے اندر تقوی نہیں، ہمارے اندر علم شرعی نہیں اور توحید نہیں، عقیدہ ایمان مضبوط نہیں اور علم نہیں۔ یہ تمام اسباب ہیں جس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے، آپ کے دور میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ عرب کے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، فتنہ، دنگا فساد ان کے مزاج میں تھا، پورے عرب کے اندر یہ مشہور تھے۔ اور جب لڑائی شروع ہوتی تو ختم نہیں ہوتی، باپ مر گیا تو بیٹے شروع کرتے، بیٹا مر گیا تو پھر اس کی اولاد شروع کرتی۔ ایسی قوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رحمت للعالمین، سرور کونین، آپ نے ایمان کا جو درس دیا اور ایمان کا جو رس پلایا، توحید کا بول بالا کیا، توحید کا نغمہ 23 سالہ زندگی کے اندر مکے کے اندر توحید کا ہی کام کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پر محنت کرتے رہے۔ اور اللہ عز و جل نے جب آپ کو معراج میں بلایا، نماز دی اور مدینہ آئے، مدینے میں آنے کے بعد میں اسلامی ریاست کا قیام ہوا
اور وہاں پر اسلامی شریعت کے احکام شروع ہوئے، جہاں نماز 5 وقت مسجد میں نماز پڑھی جانے لگی، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام شریعت، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام شرعی احکام نازل ہوتے رہے۔ ایک برا معاشرہ، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا، بحرین تک اسلام پہنچ گیا تھا۔ تو اس معاشرے میں وہی قوم تھی جو اسلام سے پہلے انتہائی جنگجو، لڑائی، خون خرابہ، دنگا فساد، چوری ان کے مزاج میں تھا، بدکاری ان کے مزاج میں تھا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر کیسا اسلامی معاشرہ بن گیا۔ تو آج ہمارے اندر یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوئی ہیں کہ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ ایمان نہیں رہا، وہ علم نہیں رہا، اور وہ عقیدہ نہیں رہا، وہ عبادتیں نہیں رہی، تو اس لیے آج ہمارے معاشرے میں فتنے ہیں۔ میں نے کہا فتنوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک شکوک و شبہات۔ شکوک و شبہات کا معنی ہے جب علم نہیں تو آدمی کے اندر شک پیدا ہوتا ہے، شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں دین کا جو فرقہ بندی ہے، کہیں کیا ہے ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج مسلک، مذہب، جماعتوں اور مختلف مسجدوں کے جو جھگڑے ہیں، یہ زبردست فتنہ ہے۔ اس سے ہماری گورنمنٹ طاق میں رہتی ہے، کون آ کے شکایت کرا، تاکہ فوراً جیسے مکھی انتظار کرتی ہے کہ کیڑا اس کے قریب میں آئے تو فوراً چمٹ جاتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے فتنوں کا پولیس اسٹیشنوں میں بڑا انتظار رہتا ہے کہ کب نوالا آئے اور ان کو پکڑے۔ ایک پولیس اسٹیشن میں ایک صاحب اہل حدیث کا جھگڑا گیا تو کہا بس تم ایک بار تھوڑا سا مار پیٹ کر لو، ہم آئیں گے اور پورا توڑ پھوڑ کے تمہیں برابر کر دیں گے، جو کرنا ہے ہم سب کریں گے، بس تھوڑا سا تم چھیڑ دو۔ بس انتظار میں ہیں۔ یہ سب فتنے ہیں، دین کے فتنے، مسجدوں کے فتنے، خود مسجد کے، اس مسجد کے اندر جو فتنے آج ہمارے جماعت کے موجود ہیں، ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور نوجوان خاص طور پر ان فتنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کا جو طاقت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اور جو انسان کی رگوں کی حیثیت رکھنے والی قوم، وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ نوجوان کالجوں میں، مارکیٹ میں اور شہر میں، ملک میں دنگا فساد، فتنے نوجوانوں سے ہی شروع کیا جاتا ہے، وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بوڑھا کیا، جوان کیا، اور سب فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دین کا فتنہ سب سے بڑی بات۔ ابھی کل ایک ساتھی ہمارے، ایک مولانا ہیں حیدرآباد کے، انہوں نے کہا شیخ یہاں پر ایک نیا فتنہ، خود جماعت اہل حدیث کے اندر ایک دوسرے کو تکفیر کرنا، جماعت المسلمین ہے، قادیانی ہے، اہل قرآن ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نئے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ مسجدوں میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ اپنی الگ جماعت بناتے ہیں۔ اور خود ایک مولانا سے ملاقات ہوئی، یہ جماعت المسلمین کے لوگ مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آئیں گے، پیچھے گھومتے رہیں گے، جماعت ہوتی رہے گی، باہر انتظار کریں گے، جب جماعت ختم ہوگی تو آ کے اپنا نماز پڑھیں۔ تکفیری جماعت، ایک دوسرے کو کافر بنانا، یہ سب فتنے ہیں۔ ان فتنوں کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سوال۔ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے معاشرے کو سلامت والا، رحمت والا، برکت والا اور اللہ عز و جل کی قوت طاقت والا بنایا، نصر من اللہ و فتح قریب، یہ فتنے اسی منہج پر ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ ہے علم شرعی، قرآن و سنت کا علم۔ ہمارے معاشرے میں لوگ علم سیکھنے کے لیے اہمیت نہیں ہے، دعوت دیتے ہیں، یہ پروگرام کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی، یہ خالی بس وقتی طور پر ایک ابال ہے، اور کچھ لوگ
جو دین کی باتیں سنتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا کہ مسجد جماعت بھری ہوئی تھی، جب آپ نے اعلان کیا کہ بھائی نماز کے بعد کچھ دیر دین و ایمان کی بات ہوگی، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا میں اتنا زیادہ ہم مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وقت نکالنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور انبیاء کے طریقے اور انبیاء کے منہج اور انبیاء کے سلیبس پر کوئی کام کرے تو وہ فتنے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو دین کا فتنہ اور دنیا کے فتنے جیسے میں نے کہا، شہوتیں، رغبتیں بنیاد ہوتی ہیں دنیا کے فتنوں کے لیے۔ سب سے بڑی چیز منصب، مقام، خاندان میں ہو، مسجد میں ہو اور کہیں بھی ہو، آدمی اپنی پوزیشن کے لیے فتنے پیدا کرتا ہے۔ مال ہے، مال کی وجہ سے انما اموالکم اولادکم فتنہ، اللہ نے کہا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیوں؟ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر مال کی ہوس۔ آج بہت کمپٹیشن، ڈیجیٹل لائف ہے۔ ایک مولانا سے ملا، میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بولے کچھ نہیں۔ تو پھر کیسے آپ کا گھر چلتا ہے؟ بولے کام کرنا ضروری نہیں ہے اس دور میں، پیسہ کمانے کے لیے صرف کمپیوٹر استعمال کرنا ہے اور آدمی کو پیسہ مل جائے گا۔ پیسہ آج اتنا ریل پیل ہے، جیسا کہ حدیث سناؤں گا میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاتی زمان، ایک وقت آئے گا تسلم الخاصۃ، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ ہر آدمی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرے گا، اپنے خاص لوگوں کو کہے گا بھائی السلام علیکم، باقی لوگ مولانا بھی دکھے کٹ کے نکل جائیں گے۔ اور فشو تجارہ، نمبر 2، تجارت کی ریل پیل ہو جائے گی، دولت کی کثرت ہو جائے گی، خالی فون پر بیٹھے بیٹھے سب کچھ بزنس چلتا رہے گا۔ اور تعین المرأة زوجها فی التجارہ، عورت مرد کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ میں تجارت میں برابر شریک رہے گی۔ آج دیکھ لیجئے مال کی کثرت اور لوگوں کی فراوانی پیسوں کے اندر اتنا زیادہ ہے۔ ریل اسٹیٹ کا ایک بازار گرم ہے، ایجوکیشن کا بازار گرم ہے، میڈیسن کا بازار گرم ہے، سب سے بڑا بزنس، اور کیا کیا تجارت کے اندر سب جگہ عورتیں برابر مردوں کے شامل ہیں۔ یہ سب فتنے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قطع الارحام، قیامت کے قریب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج خود غرضی، مفاد پرستی پر رشتہ داریاں قائم ہیں۔ کوئی کسی کو اخلاص، محبت، پیار جو پہلے زمانے میں ہم دیکھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، آج وہ نہیں رہے۔ نہ پھوپھی، نہ خالہ، نہ ماموں، نہ چاچا، کوئی نہیں ہے۔ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بھائی بہن کا نہیں ہے، سب حساب کتاب کے رشتے ہیں۔ اور جو آدمی جتنا اپنے مفاد کے مطابق دیکھتا ہے اتنا آپ سے ریلیشن رکھتا ہے، تعلقات رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب رشتے ختم ہو جائیں گے، تعلقات بس۔ شادی بیاہ کے اندر بھی آپ نے بلایا تو ہم آپ کو بلائیں، آپ نے نیوتا رکھا تو ہم بھی آپ کو نیوتا رکھنا ہے، سب لین دین کا معاملہ ہے۔ آپ نے کھلایا ان کو کھلانا ہے، آپ نے چائے پلائی تو ان کو چائے پلانا ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح رشتہ داریاں، تعلقات، محبتیں اور قرابت داریاں، اخوتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کتمان شہادت الزور، قیامت کے قریب شہادت حق چھپا دیا جائے گا، حق گوئی کسی کے پاس نہیں ہوگی، سچ بات نہیں کہے گا کوئی، سچ بات پر گواہی کوئی نہیں دے گا۔ اور چھٹی چیز بتائی ظہور شہادت الزور، ظہور شہادت الزور، شہادت زور، جھوٹی شہادت، جھوٹی باتیں عام کر دی جائیں گی، ہر چیز میں جھوٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، 3 بار آپ نے کہا۔ صحابہ اکرام کہنے لگے کون ہے جو ہلاک اور برباد ہو گیا؟ بولے گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا۔ سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے سامان کو جھوٹ بول کر بیچتا ہے۔ آج جتنا بھی مارکیٹ میں آپ جائیے،
جھوٹ کے بغیر مارکیٹ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ بازار ہے جہاں جھوٹ، لوٹ، کھسوٹ اور اسی طرح سے دھوکہ سب کچھ بازار میں ہوتا ہے. تو آج مال کا فتنہ اور جھوٹ کا فتنہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور اسی طرح سے آخری بات اللہ کے نبی نے بتائی نمبر 7، وہ ہے انتشار القلم. قلم یہ اس کا انتشار ہو جائے گا. انتشار کے معنی یہ بہت زیادہ لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ سوشل میڈیا. یہ جو موبائل نکلا ہے جس میں ہر آدمی لکھتا ہے، عالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک انڈرائڈ موبائل. جی موبائل میں دیکھنا، پاس آگے کرنا، کھولنا سب کو آتا ہے. عورتیں جس کو الف با بھی نہیں آتا، یہ بھی سیڑھی بھی نہیں آتی، وہ بھی انڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ انتشار القلم. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. تو آج فتنوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو مال کا فتنہ جس کے بارے میں آپ نے سنا، اولاد کا فتنہ. آج والدین ماں باپ کے سامنے عاجز ہیں. جن بچوں کو کسی زمانے میں بڑے ہونے کے بعد بھی باپ اپنے بیٹے کو مار سکتا تھا اور ان کو ڈانٹ سکتا تھا، لیکن آج باپ اپنی اولاد کے سامنے ڈانٹ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا. عاجز آ گیا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، ماں باپ کی بات نہیں مانے گی، اطاعت گزار نہیں ہوگی. فتنہ اولاد کا. اور اسی طرح سے آج معاشرے میں گھروں کے اندر اسلامی تعلیم، عقیدے کی، توحید کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لڑکیاں پڑھانا مجبوری ہے. پڑھانے کے لیے ہم بازار، کالجوں میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ہمیں تعلیم چاہیے، ایجوکیشن اچھے سے اچھی اور ماڈرن اچھے اسکولوں میں پیسے خوب ڈال کے لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ باپ داڑھی والا دیندار اہل حدیث ہے اور بیٹی کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے. غیروں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کی بات چھوڑیے، بہت سارے اہل حدیث خاندانوں کے اتنے سارے واقعات میرے سامنے ہیں جو ان کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی. ان کی تربیت کون کرے؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان کی اصلاح کرے؟ ان گھروں کو اس فتنہ سے کیسے بچایا جائے؟ خالی مسجد میں بیٹھ کے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو فکر کرنی ہے. پورا معاشرہ آپ کی سوسائٹی میں مسجد ہے، اس مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ دعوت کا کام کریں، علم کی نشر و اشاعت کریں. اور نوجوان لڑکیاں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے لیے سرکاری طور پر تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے تیار کیے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برابر کام کر رہی ہیں، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے. اور پچھلے گورنمنٹ کی رپورٹ 2021 مارچ سے 2022 مارچ تک کورٹ کی رپورٹ ہے، انڈین کورٹ، 8 لاکھ مسلمان لڑکیوں نے شادی کر لی ہے غیر مسلموں سے، کورٹ میرج. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن و سنت ہے مگر آپ اس قرآن و سنت کو مسجد میں لے کے خالی جھگڑے کر رہے ہیں. آپ نے گھر گھر جا کر دعوت کا کام کیا ہے. ماشاءاللہ اس شہر میں کتنی مسجدیں ہیں اور دوسرے شہروں میں، کسی شہر میں ماشاءاللہ آج کل مسجد اہل حدیث سے کوئی شہر خالی نہیں ہے، الا بہت مشکل سے کہیں ملے گا آپ کو. لیکن کام کون کرے گا؟ ہم اپنے ہی میں الجھے ہوئے ہیں اس کے خلاف، اس کے خلاف بات کرنے میں. تو یہ سب فتنے، ان فتنوں کی اصلاح کس سے ہوگی؟ علم کی نشر و اشاعت سے، اسلامک ایجوکیشن، آخرت کا ڈر. ہم جیتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر الانصار والمہاجر، اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں آپ نے دعوت کا کام جس انداز سے کیا، صحابہ کرام آپ کی بعد میں دعوت کا کام جس انداز سے کیے،
اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، تو قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ خالی اعتراض کرنا، تنقید کرنا، جرح کرنا، لوگوں کو فتوے دینا اور لوگوں کی ٹانگ کھینچنا، اور خود اپنی جماعت کے لوگوں کی، اپنی جماعت کے علماء کی قدر نہ کرنا، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کہنا۔ ہر آدمی ہمارے پاس خادم اور مخدوم میں کوئی فرق ہی نہیں، اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں۔ اور جا کر آپ دیکھیں دوسری جماعت کے لوگوں کو کس طرح سے محنت کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے علماء کی قدر کرتے ہیں، اور علماء نے اپنا ایک مخدوم ہونے کا ایک اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے اور ان کی قدر ہوتی ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں، ان فتنوں کو دبانے کے لیے، کام کرنے کے لیے، روکنے کے لیے کیا پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور فتنوں کی فہرست میں گھروں کے اندر ظلم و ستم، نوجوان شادیاں جو غیروں کے ساتھ کریں یا اپنوں میں کریں، ان کے ڈیمانڈز الگ ہیں، ظلم و ستم زیادہ ہے بیویوں کے ساتھ میں، تو یہ فتنوں کو ختم کیسے کرے گا؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، اللہ کے پاس حساب دینے کا اس کو احساس نہیں ہے، تو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اور بیوی مظلوم لیکن اپنی شکایت کس سے کرے؟ ان فتنوں کو کیسے ختم کرے گھروں کے؟ اور گھروں کے اندر نماز نہیں، اور ایک آدمی گھر کا آتا بھی ہے نماز کو، جوان بیٹا سو رہا ہے، جوان بیٹی سو رہی ہے، بیوی سو رہی ہے، نماز پر بولنے کے لیے اس کے پاس قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے، ممکن ہے دل میں کٹھن محسوس کرتا ہے مگر ان فتنوں کو دور نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اور بھی زیادہ فتنے، بتاؤں آپ کو کہ حقوق، انسانی حقوق کو تلف کر جانا، جیسے جائیداد کی تقسیم ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے اور اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، بھلے فلاں تو لے لے، تو فلاں یہ لے لے، یہ سب فتنے ہیں۔ اور ان فتنوں کو اپنی مرضی سے جائیداد کی تقسیم کرنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 تک جائیداد کی تقسیم کا تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا، نماز کی تفصیلات رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ اذان کا حکم ہے، اذان کیسے دینا چاہیے رسول اللہ کے حوالے کر دیا۔ وضو ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزوں کے مسائل ہیں، سب تفصیل شریعت کس نے بنائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ یا اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن میں ہمارے لیے ہے وہ کافی ہے، ایسا کہنے والا مسلمان نہیں، اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح سے جائیداد کی تقسیم جو زندگی کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مال 10 روپے کا ہو یا 10 لاکھ 10 کروڑ کا ہو، اللہ نے کہا، اللہ نے جیسے تقسیم کیا ویسے کرنا چاہیے۔ اپنی مرضی سے جو کرتا ہے اللہ، تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ ان حدود کو اللہ رب العالمین نے کہا جو حدود کو توڑتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں کتنے فتنوں کی ہم بات کریں، اور ان تمام فتنوں پر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث آپ سن چکے، ایک اور حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان الناس یسألون عن الخیر، لوگ ہمیشہ رسول اللہ سے اچھائی بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ وکنت اسألہ عن الشر، میں رسول اللہ سے ہمیشہ برائی کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ برائی مجھے نہ پہنچے، بھلائی تو سب کو پہنچ رہی ہے لیکن برائی سے بچنے کے لیے میں سوال کرتا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا کننا فی جاہلیت و شر، ہم نے زمانے جاہلیت کو دیکھا ہے، بہت ہی بدترین زمانہ تھا، بڑے فتنوں میں ہم ملوث تھے اور بہت ہی بدحال تھی ہماری سوسائٹی۔ فقد جاءنا اللہ بہذا الخیر، مگر اللہ عز و جل نے یہ خیر اور بھلائی آپ کی ذات مقدس اللہ نے بنایا، رحمت للعالمین، آپ کی وجہ سے ہدایت ملی، خیر آیا، بھلائی آئی، رحمت آئی، سکون آیا، سوسائٹی کے اندر بڑا امن و امان آیا۔ فہل بعد هذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد میں پھر شر ہوگا؟ قال نعم، بولے ہاں، اس خیر کے بعد میں پھر شر آئے گا۔
فہل بعد هذا الشر من خیر، کیا پھر شر کے بعد میں پھر خیر آئے گا؟ قال نعم ولكن فيه دخن، لیکن اس شر کے بعد میں جو خیر آئے گا سیکنڈ نمبر پر، اس میں دخن ہوگا۔ کیا لفظ ہے؟ دخن۔ وما دخنہ یا رسول اللہ، دخن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اب آپ سمجھنے کی بات ہے۔ دخن کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس کا دخن یہ ہے، تعرفہم و تنکرہم، تعرف و تنکرہم، دین کو پہچانیں گے، دین کو نہیں پہچانیں گے، یعنی کچھ باتیں دین کی لگے گی اور کچھ باتیں دین کی نہیں لگے گی۔ اور یہدون بغیر ہدی، وہ لوگ ہدایت پر لوگوں کو دعوت دیں گے لیکن وہ میری ہدایت نہیں ہوگی۔ ہدایت نظر آئے گی مگر کام ان کا جو ہدایت والا ہے وہ میری ہدایت نہیں ہوگی۔ تعرف منہم و تنکر، آپ ان کے کاموں کو لگے گا کہ بھئی دین ہے، اسلام ہے، اور کچھ کام لگیں گے یہ بھئی اسلام نہیں ہے۔ جیسے آج گلی گلی ڈگر ڈگر سامان لے کر محنتیں کر رہے ہیں، 3 دن، ایک ہفتہ، 10 دن، 40 دن، بڑی محنتیں کر رہی ہیں اور لاکھوں آدمی اجتماع ہو رہا ہے۔ اسلاف میں ایسے اجتماع کبھی نہیں ہوئے، اور یہ طریقہ کار نہیں ہے دعوت کا۔ دعوت بیٹھ کے سیکھنے سے، کتاب سے علم حاصل کیا جاتا ہے، علماء کی صحبت میں تعلیم حاصل کی جاتی ہے، تربیت حاصل کی جاتی ہے، گھومنے پھرنے سے تفریح ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑا دنیا میں اس سے اچھا دین کا کام لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے نبی نے کہا ہدایت والا کام کریں گے، میری ہدایت نہیں ہوگی۔ کچھ دین ہمارا نظر آئے گا کہ اسلام ہے اور کچھ اس کے اندر چیزیں ہوں گی جو اسلام نہیں ہوگا، تو یہ حال ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بعد پھر کوئی اور زمانہ آئے گا، شر آئے گا؟ بولے ہاں، اس کے بعد پھر ایک اور زمانہ آئے گا۔ من اجابہم، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا، قذفوہ فی النار، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، سیدھا ڈائریکٹ آپ کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آج ہمارے پاس قرآن مانتے ہیں، حدیث کو انکار کرتے ہیں، اہل قرآن، جماعت المسلمین، قادیانی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں علماء کوئی نہیں ہے ہندوستان میں، علم کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ وہ خود جاہل ہے، اہل حدیث بھی کہتا اپنے آپ، مگر کہتا کسی کا پاس علم حاصل کرنے کے قابل کوئی عالم نہیں رہا۔ تو ایسے بہت سارے فرقے جماعتیں بنے ہوئے ہیں، جس نے ان کی دعوت کو قبول کیا تو سیدھا اسلام سے نکلا، جہنم میں چلا گیا۔ آج سب فتنے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا حضرت حذیفہ نے، صفہم لنا، ذرا ہمیں ان کی شناخت تو کرائیے۔ کہا ہم من جلدتنا، ہمارے ہی معاشرے کے ہمارے جیسے لوگ ہوں گے، یتکلمون بالسنتنا، اور ان کی زبان ہماری زبان ہی سے بات کریں گے، ہمارے ہی لوگ ہوں گے، ہمارے معاشرے کے، ہماری قوم کے، اور ہماری زبان دین کا نام سے ہی کریں گے۔ فما تأمرنی، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں یا رسول اللہ؟ ان ادرکنی ذالک، ایسے لوگوں کو ملوں جو سیدھا جہنم میں پہنچا دیتے ہیں تو میں کیا کروں؟ کہا تلزم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اب انہوں نے لے لیا، بولے جماعت المسلمین آ گیا تو ہم جماعت المسلمین ہیں۔ جیسے ہر ایک کے پاس دلیل ہے، تو لفظ قرآن کے اندر جماعت المسلمین موجود ہے۔ سماکم المسلمین، اللہ نے قرآن میں کہا تمہارا نام مسلمان ہے، تو مسلمان کا معنی وہ منہج، وہ طریقہ، وہ دین، اتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، ملت پر چلو۔ تو ملت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی،
سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ کون؟ مسلمانوں میں سے، غیر مسلموں سے نہیں۔ اور یہ 73 فرقے صرف اس زمانے میں، کسی اور زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں موجود ہیں 73 فرقے۔ میں آج زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، ہمارے زمانے میں، ہمارا اطراف میں 73 فرقے موجود ہیں، سب کے سب جہنم میں۔ الا واحدہ، کہا ایک بچا رہے گا۔ قال من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ؟ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ آج لفظ یوم کا لفظ استعمال ہے حدیث کے اندر، بعض حدیثوں میں نہیں ہے، بعض حدیثوں میں ہے۔ آج میں اور میرے صحابہ جس ڈگر پر، جس طریقے پر، جس منہج پر، جس عمل کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، جس نے اسی منہج پر اپنی زندگی بنائی، وہ نجات پانے والا فرقہ ہے۔ اسی کا نام ہے جماعت المسلمین۔ اور وہ جماعت المسلمین، جماعت سے دھوکہ نہیں کھانا۔ جماعت المسلمین پورے شہر میں ایک شخص ہو سکتا ہے، ایک جماعت ہو سکتی ہے، ایک حکومت ہو سکتی ہے، اور ایک ہی شخص جماعت المسلمین کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو ایک ہی ٹریک پہ چلتا ہے۔ وہ جماعت المسلمین نے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے، شکیل بن حنیف کا فتنہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کہتا ہے کیسی ہماری حکومت ہے، کیسے ہم مسلمان ہیں، جو بھی فتنہ ڈالے ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ شکیل بن حنیف رہتا ہے بہار میں، مگر ساؤتھ انڈیا کے اندر کتنے لڑکے حیدرآباد کے اندر پکڑے گئے، کتنے لڑکے اور دوسرے مقامات پر، آندھرا میں، حیدرآباد کے ساؤتھ انڈیا میں، کرناٹک کے اندر ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ کیسے لوگوں نے بنا لیا؟ شکلیں تو دیکھے تو برابر، داڑھی ہے، سجدے کے نشان ہے، ٹوپی ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، مگر دلوں کا حال دیکھیں۔ وہ شکیل بن حنیف جو عیسیٰ اپنے آپ کو کہتا ہے، مہدی بھی کہتا ہے، جبکہ مہدی کی صفات وہ یہاں تھوڑی پیدا ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آسمان سے نازل ہوں گے، یہ تو پیدا ہوا ہے کم بخت۔ اور ایسا گمراہ کرنے والے کی عقل مسلمانوں کی ماری گئی ہے، کتنے نوجوان ہیں جو اس کے ساتھ اس کا شکار ہو گئے۔ تو کن کن فتنوں کی ہم بات کریں تو دین کے فتنے، دنیا کے فتنے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ ایسے فتنوں میں ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جماعت کون سی ہے؟ جو ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس نقش قدم پر چلتے ہیں، اس نقش قدم پر چلنے والا جماعت المسلمین ہے۔ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے پورے شہر میں، کوئی اور نہیں۔ اور اگر مجھے جماعت المسلمین نہ ملے اور لوگ نہ رہیں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر سے، لوگوں سے، فتنوں سے دور باہر چلا جاؤ، وہاں کسی درخت کے سائے میں ساری زندگی گزارو، اللہ کے دین پر، توحید پر، ایمان پر، تقوی پر، عمل صالح پر، وہیں مر جاؤ۔ تو آج ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے ہمارے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر دعوت توحید کا کام کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم شریعت کا جتنا علم آئے گا وہ درخت اتنا ہی ہرا بھرا پھلدار بنے گا۔ اور جس درخت میں علم شرعی نہ ہو، شریعت کا پانی نہ ڈالا جائے، وہ درخت سوکھ گیا ہے، سوکھا ہوا درخت جس کے نہ پتے آتے ہیں، نہ برگ و بار آتا، نہ پھل لگتا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں یا مسلمان کہیں، علم نہیں ہے، بلا علم کے فتوے دینا، علماء سے رجوع نہ کرنا، اور علماء کی طرف بیٹھ کر زانو تلمذ یعنی شاگرد بن کر علماء سے علم حاصل کرنا آج ہمارے معاشرے میں کم ہو گیا ہے۔ علماء کی قدر کرنا، مسائل میں کسی بھی چیز میں کہنے کا علماء کو حق ہے، جو صاحب علم والراسخون فی العلم، جو علم کے پختہ لوگ ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں تجربہ کر کے، کبھی مولانا بیٹھے ہیں مجلس میں 4-5 آدمی ہے، کوئی آدمی سوال کرتا ہے
تو مولانا کے جواب دینے سے پہلے ایک دو جواب دے دیں گے خود. ارے یہ کیا مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے. اب مولانا بیٹھے ہیں وہ چہرے دیکھتے ہوئے بس. تو آج ایسے ہمارے اہل حدیث حضرات بن گئے ہیں. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے علم حاصل کرنے کی، اور علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اندر عمل پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس سے عمل پیدا ہوا، خالی علم نہیں ہے. علم کا نتیجہ ہے آپ عملدار بنے. عمل نہیں ہے تو گویا علم نہیں ہے. جب علم نہیں تو آپ مسلمان ہی نہیں. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت سے صحابہ اکرام، مدینے میں ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے کہ اذان سے پہلے ساری مسجد گاؤں میں بھر جاتی تھی. مدینے کے اندر اذان سے پہلے ساری مسجد بھر جاتی تھی. اذان جب ہوتی تو اکا دکا جو رہ گیا تھا سڑک پہ کام پر وہ بھی چلا آتا تھا. پوری مسجد گاؤں کی پوری بھر جاتی تھی مدینہ منورہ کے اندر. آج مائک میں اذان ہوتی ہے، وقت الارم موبائل کے اندر ہے، ٹائم ہاتھ میں گھڑی ہے، ہر جگہ ہمیں آگاہی مل رہی ہے، مگر ہمیں نماز کی اہمیت نہیں ہے. ہم نے مسجدوں کو ویران کیا ہوا ہے. تو جن کی زندگیاں مسجدوں سے خالی ہیں ان کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے کبھی وہ زندگی میں خوشیاں نہیں پا سکتے. ہمارے فتنے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ مسجد ہی ایک ایسی امن و امان کی جگہ ہے جہاں زندگی کے سارے دکھ، ساری مشکلات، سارے فتنوں کا حل اسی مسجد میں اللہ نے رکھا ہے. اور ومن دخلہ کان آمنا، اللہ کے گھر میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان پاتا ہے. یہاں اللہ کی رحمت بڑھتی ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، اور یہاں قرآن و سنت کا علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے. تو اللہ کا ذکر اسی مسجد میں ہوتا ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے. اور اسی مسجد کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز ہوتی ہے. ایک شخص مسجد میں پیشاب کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چھوڑو اس کو. جب پیشاب ختم ہوا تو بلایا، کہا دیکھو بھائی یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، یہ گندگی نہیں کرنا چاہیے. اور مسجدوں میں بات چیت کرنا بھی منع ہے، مسجدوں میں جھگڑا کرنا بھی. مسجدوں کے اندر گفتگو آج ہماری بازار کی طرح ہو جاتی ہے. بلکہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو کئی مسجدیں ایسی ہیں اہل حدیث کی جہاں پولیس مسجد میں آئی، پولیس نے نگرانی کی، اور پولیس میں انتخاب کے لیے فلاں چیز کے لیے میری مسجد تیری مسجد، تو صدر میں صدر، اس پر جھگڑے، مار پیٹ، پولیس اور کورٹ کچہری میں اہل حدیثوں کے رپورٹیں موجود ہیں. یہ کیا ہم نے مسجدوں کو بنا رکھا ہے؟ یہ سب جہالت کا نتیجہ ہے. تو فتنوں کی فہرست بہت لمبی ہے. اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اندر علم شرعی، عقیدہ توحید، قرآن و سنت کا، اور اسی طرح سے ہمارے اندر عمل صالح. جی عمل صالح، جس عمل کو رسول اللہ نے کیا، جس عمل کی دعوت آپ نے صحابہ کو دیا، اور جس ڈگر پر، جس عمل پر صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری، اسی عمل کے ساتھ میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز، قرآن مجید اللہ عز و جل کا ساری دنیا کے لیے امن و امان کا پیغام لے کر آیا ہے. قرآن مجید کو پڑھے گا کون؟ قرآن مجید کا بول بالا، قرآن مجید کے نغمے ہمارے گھروں میں کم ہو گئے. موبائل کے نغمے اور سیریل، مختلف قسم کی چیزیں، اور پھر واٹس ایپ، سوشل میڈیا، کیا کیا ہمارے ہاتھوں میں مشغول ہے. زندگی ہماری ساری اس نے لے لیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے والے آج کوئی بھی نہیں. تو قرآن مجید پڑھتا بھی ہے تو سمجھنے والوں کی تعداد کتنی ہے. اور قرآن مجید ساری زندگی کا نظام ہے، نظام حیات ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، آخرت کا خوف، آخرت کی نجات، جنت کا حصول، جہنم سے نجات قرآن مجید کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے. مگر اس قرآن کو طاقوں میں سجائے رکھا ہے، جی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہمارے فتنے کہاں سے دور ہوں گے؟ تو آج ہمیں ضرورت ہے قرآن مجید کو پڑھنے، اپنی اولاد کو پڑھانے. اور اولاد جیسے ابھی میں نے کہا 7 یعنی لڑکیاں ہماری 8 لاکھ لڑکیاں ایک سال کے اندر کورٹ کی رپورٹ کے حساب سے بھاگ کر غیر مسلموں سے شادی کرتی ہیں. کیوں؟ تجزیہ کیا کرنے والوں نے،
آج جو جوان لڑکیاں ہیں مسلمان لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، مسلمان نوجوانوں میں صلاحیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، ان کے اندر کوالٹی نہیں ہے، اور ان کے اندر پیسہ بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے۔ 10 کلاس انٹر پاس کر لیا، اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی چند نوجوان جو پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور باقی میجارٹی نوجوانوں کی مزدور قسم کے لوگ ہیں۔ لڑکیاں زیادہ ایجوکیشن میں آئی ہیں مگر لڑکے مقابل میں کوئی ان کو نہیں ملتا ہے، تو غیر مسلم اڑا کے لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ٹیلنٹ ہے، حکومت کا سپورٹ ہے، ایجوکیشن ہے، مال بھی ہے، کوالٹی بھی ہے، چلے جاتے ہیں، حالانکہ دیندار گھر کی لڑکی ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ دیندار اہل حدیث خاندان کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں، کیا کہیں، کون سے فتنے کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، بڑے حالات خراب ہیں۔ یہ تو الارم بج رہا ہے، اور آگے دیکھیے مسجدوں پر بلڈوزر چلیں گے، اور گھر تو ہمارے بلڈوزر چل رہے ہیں، اور کہاں کہاں آپ سنا وہاں 4000 خاندان گھر توڑنے کا گورنمنٹ نے فیصلہ دیا، اللہ کا فضل ہے کہ بچ گئے۔ اور یو پی کے واقعات آپ سن رہے ہیں، شہروں کے شہر ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اکا دکا یا تو ہندو بن کر رہو یا تو پھر یہاں سے نکل کے چلے جاؤ۔ کہاں جائیں گے؟ ہندو بن گئے، سب ہندوؤں کی طرح ہیں، نام مسلمان ہیں، ہندوؤں کی طرح ہیں۔ تو ان کی اصلاح کون کرے؟ ان فتنوں کو کون روکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، تمج کموج البحر، تمج کموج البحر، جیسے سمندر کی لہریں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے لوگو اعمال صالحہ کثرت سے کرو، کیونکہ فتنے اتنے زیادہ آ رہے ہیں، کا قطع اللیل المظلم، رات کے اندھیرے میں بارش کے قطروں کی طرح، برسات کی طرح بارش کے قطرے جس طرح سے نظر نہیں آتے رات کے اندھیرے میں، ویسے ہی فتنے آئیں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مسلمان صبح ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند سکوں کے خاطر، چند خواہشات کی تکمیل کے خاطر دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج دین کے بیچنے والوں کی کمی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ منافقت کرنے والے۔ اگر ہم اپنے زمانے میں اپنے مسجد کے اندر، اپنے گھر کے اندر، خاندان کے اندر، دوستوں میں ٹٹول کے دیکھیں گے، مخلص توحید والے بہت کم ملیں گے۔ 80% تو زیادہ، 80% سے زیادہ سب منافقین نظر آئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب فتنے ہیں۔ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے کس سے؟ دعوت سے۔ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم نشر و اشاعت کرنے سے لوگوں میں فتنے کم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، گھروں کی اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، اور اطراف و اکناف میں، بازار میں جائیے، کتنے لوگ ملتے ہیں، میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتا ہے؟ ابھی کل بنگلور میں 2 دن پہلے تھا، میں نے کہا بھائی نام کیا ہے؟ بولے سید شہزاد نام ہے۔ بولے نماز پڑھتا ہے؟ بولے نہیں حضرت نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا تو سید کا خاندان بتاتا ہے؟ بولے ہاں بہت میرا چشتی خاندان سے رشتہ ہے۔ اور پھر اس کے آٹو پہ لگا ہوا ہے کیا؟ اجمیر والے خواجہ کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کو نصیحت کی تو کہتا آپ لگتا ہے وہابی ہیں، آپ ان کو نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، ان کو آپ نہیں مانتے، انہی کی طفیل تو ہم جی رہے ہیں، یہی ہم کو روزی دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مر گئے؟ کہا نہیں مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ سب بازار میں یہ ٹھیلے والے اور یہ مارکیٹ والے اور یہ تمام جو لوگ موجود ہیں جن کے پاس یہ پیر و مرشد گھومتے رہتے ہیں، شام محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پاک رہنے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کے پاس گیا اور ان کے پاس ہاتھ چوم لیا اور کچھ نذرانہ دے دیا، تعویذ گنڈا مل گیا، پلیتا مل گیا اور ان کا آشیرواد مل گیا، انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم اچھے مسلمان ہیں،
ہماری دکان چل رہی ہے، ہمارا بازار چل رہا ہے، اور ان کا طفیل ہے، ان کی برکتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ مارکیٹ میں جا کے دعوت کا کام کریں، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ لیکن کرنے والا کون ہے؟ عقیدے کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، نماز کی دعوت دینا۔ نماز کی تو دعوت نہیں ہے لیکن توحید کی دعوت ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو فتنے ہیں ان کو دور کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے معاشرے کے جو فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آپ نے سنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تلزم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین یعنی ما انا علیہ اليوم و اصحابی، منہج رسول، منہج صحابہ اور قرآن و سنت کا منہج، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک جو اس منہج پر عمل کرتے ہیں۔ اہل علم کی قدر کرنا، علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم اٹھا لیا جائے گا تو حضرت زیاد ابن لبید، کیا نام ہے؟ زیاد ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ ثقلت کا امک یا زیاد، تیری ماں تجھے گم کرے، ارے میں تو تجھے افقہ الناس فی المدینہ، مدینے میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی سمجھ رہا تھا، مگر تو سب سے بڑا بے وقوف نکلا۔ ارے تجھے پتہ ہے یہود و نصارہ ہیں؟ بولے ہاں ہیں۔ بولے ان کے پاس توریت انجیل ہے؟ بولے ہاں ہے۔ تو کیا وہ باقی ہے دین؟ بولے نہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن ہوگا، عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن ہوگا، پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، قرآن ہوگا، سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہماری شادی بیاہ جو ہو رہی ہے فنکشن ہالوں میں، کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے معاملہ؟ کیا گھروں کے اندر مختلف قسم کے جو فنکشن ہو رہے ہیں کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں؟ عورتوں کے ہاتھ میں مرد مجبور ہے، جیسے نچاتی ہیں ویسے ناچتے ہیں، اور جیسے جھکاتے ہیں ویسے مرد جھک جاتے ہیں۔ دیندار ہے ان کی یہ بات بتا رہا ہوں، جو بے دین ہے تو دونوں برابر ہے۔ اور جھوٹ بولنا، ماں باپ گھر کے جو بڑے ہیں وہ فیکٹری ہے جہاں جھوٹ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے فیکٹریاں ہمارے گھروں کے اندر ہیں جو آنے والی نسلیں، نیا جنریشن کو ہم جھوٹ پر بنیاد، بے دین پر، بے ایمانی پر ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نہ بدلو گے تو بدلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر نہیں بدلو گے تو اللہ کو بدلنا آتا ہے، اور ایسی قوم کو لائے گا جو تمہاری جیسے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی کچھ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجدوں پہ تالے نہیں پڑے، ہمارے منبر و محراب ابھی باقی ہے، الحمدللہ ابھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو محنت کرنی ہوگی، علماء سے علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کا نشر و اشاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔